کا اربوں خرچ کر کے سوشل میڈیا ٹیم ہزاروں لوگوں پر مشتمل جو بنائی گئی، جو ریاست کے خلاف بھی ذہن سازی کرتی رہی اور ہمیں سسیلین مافیا کہنے والوں کو بھی ان کے موقف کو بھی سپورٹ کرتی آئی، اور آج ہمیں ڈاکو چور کے القاب سے نوازا جاتا ہے، انہی لوگوں کی اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جو ان لوگوں نے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ان کی ذہن سازی کی۔ تو پھر آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ 2 ماہ پہلے، اور یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جواب دے کوئی، 2 ماہ پہلے نوجوان سیاستدان اور کچھ سینئر سیاستدان کیا یہ بات نہیں کہتے تھے اور یہ حلفاً بات نہیں کہتے تھے کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی؟ کیا یہ بات نہیں کرتے تھے کہ دباؤ میں لا کر ان سے فیصلے لیے گئے اور نواز شریف کو تاحیات نااہل کر کے پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا گیا، پاکستان کو گرداب میں پھنسا دیا گیا؟ 2 ماہ پہلے یہ بات نہیں کرتے تھے، اور اگر 2 ماہ پہلے یہ بات کی جاتی تھی تو 2 ماہ بعد کیسی ناانصافی ہو گئی؟ پھر آج کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو جو انصاف مل رہا ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ناانصافی ہو جائے، میرے حق پہ ڈاکہ ڈال لیا جائے، مگر انصاف کا تقاضا کیا یہی ہے کہ میں اس سے محروم رہوں انصاف سے تو میں مظلوم ہوں؟ ناانصافی ہوئی ہے، اور اگر مجھے انصاف مل جائے تو پھر آپ مجھے لاڈلا کہتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یک جنبش جب اقرار اعتراف کر لیا گیا تھا تو یک جنبش 2017 کی پوزیشن میں مجھے لایا جانا چاہیے تھا، مگر کیا ایک فن ہے ان لوگوں کے پاس جو خود کو دانشور، خود کو تجزیہ نگار اور خود کو سیاستدان اور جمہوریت کے علمبردار کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ٹیڑھی ٹوپی پہن کے یا اچکن پہن کے پاناما آف شور کمپنیوں کے حوالے سپریم کورٹ گئے تھے، وہ ہمیں انصاف کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ بات دیکھنی چاہیے تھی کہ وہ بات کر کیا رہے ہیں، اور ان کو تو کسی طور پر بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انصاف یا پاکستان کے آئین قانون کی بات کریں یا جمہوریت کی بات کریں۔ کچھ اقتدار کی ہوس میں کچھ تجزیہ نگار، کچھ دانشور اپنے فن کو غلط استعمال کرتے ہوئے اس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں، ایسا ماحول بنا رہے ہیں جیسے ہمیں کوئی انصاف نہیں، ریلیف دیا جا رہا ہے، حمایت کی جا رہی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انصاف کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ فاسٹ ٹریک پر انصاف مل رہا ہے اور وہ ناانصافی ہے، تو پھر کوئی یہ یاد رکھے کہ پی ٹی آئی کے پہلے صدر نے جب یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو اس دفعہ عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا، یہ باتیں قوم کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے
کہ اربوں روپیہ خرچ کر کے پاکستانی ہمارے ٹیکسوں کا اربوں خرچ کر کے سوشل میڈیا ٹیم ہزاروں لوگوں پر مشتمل جو بنائی گئی، جو ریاست کے خلاف بھی ذہن سازی کرتی رہی اور ہمیں سسیلین مافیا کہنے والوں کو بھی ان کے موقف کو بھی سپورٹ کرتی آئی، اور آج ہمیں ڈاکو چور کے القاب سے نوازا جاتا ہے، انہی لوگوں کی اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جو ان لوگوں نے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ان کی ذہن سازی کی۔ تو پھر آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ 2 ماہ پہلے، اور یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جواب دے کوئی، 2 ماہ پہلے نوجوان سیاستدان اور کچھ سینئر سیاستدان کیا یہ بات نہیں کہتے تھے اور یہ حلفاً بات نہیں کہتے تھے کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی؟ کیا یہ بات نہیں کرتے تھے کہ دباؤ میں لا کر ان سے فیصلے لیے گئے اور نواز شریف کو تاحیات نااہل کر کے پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا گیا، پاکستان کو گرداب میں پھنسا دیا گیا؟ 2 ماہ پہلے یہ بات نہیں کرتے تھے، اور اگر 2 ماہ پہلے یہ بات کی جاتی تھی تو 2 ماہ بعد کیسی ناانصافی ہو گئی؟ پھر آج کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو جو انصاف مل رہا ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ناانصافی ہو جائے، میرے حق پہ ڈاکہ ڈال لیا جائے، مگر انصاف کا تقاضا کیا یہی ہے کہ میں اس سے محروم رہوں انصاف سے؟ تو میں مظلوم ہوں، ناانصافی ہوئی ہے، اور اگر مجھے انصاف مل جائے تو پھر آپ مجھے لاڈلا کہتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یک جنبش جب اقرار اعتراف کر لیا گیا تھا تو یک جنبش 2017 کی پوزیشن میں مجھے لایا جانا چاہیے تھا، مگر کیا ایک فن ہے ان لوگوں کے پاس جو خود کو دانشور، خود کو تجزیہ نگار اور خود کو سیاستدان اور جمہوریت کے علمبردار کہلاتے ہیں،